بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا دین اسلام یہ ایک ہی مرتبہ اکٹھا نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کے نازل ہونے میں وقت لگا ہے۔ 23 سال کے عرصے میں دین مکمل نازل ہوا۔ اسی طرح ہماری نماز جو ہم ادا کرتے ہیں اس کے اندر کافی چینجنگ آئی ہیں۔ پہلے حکم کچھ تھا، بعد میں حکم کچھ آ گیا۔ میں اب تفصیل میں نہیں جاتا، مختصر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پہلے رفع دین کرتے تھے، بعد میں حضور نے رفع دین چھوڑ دیا۔ مختلف احادیث موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا ہے۔ رفع دین کرنے کی حدیث بخاری میں موجود ہے، رفع دین کرنے کی حدیث دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ تو جس طرح رفع دین کرنے کی احادیث موجود ہیں، اسی طرح رفع دین چھوڑ دینے کی احادیث بھی موجود ہیں۔ بہت سے لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ رفع دین چھوڑ دینے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی منع فرمایا ہو کہ رفع دین چھوڑ دو، ایک حدیث پیش کریں۔ ہمارا ان سے چیلنج ہے کہ تم دنیا جہان کے ایک کتاب سے پیش کر دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کرنے کا حضور نے حکم دیا ہو، حضور نے آرڈر دیا ہو، میرے پیغمبر نے فرمایا ہو کہ جو رفع دین کے بغیر نماز پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ دنیا جہان کی ایک کتاب سے یہ حدیث پیش کر دیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حضور کے منع والی حدیث دکھاؤ، جناب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ منع والی بات ہمیشہ وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ پہلے کرنے کا آرڈر دیا جائے۔ اگر یہ رفع دین اتنا ہی ضروری ہے، میرا سب سے سوال ہے، اگر رفع دین اتنا ضروری ہے تو دنیا جہان کی ایک کتاب سے دکھا دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کرنے کا حکم دیا ہو، یا یوں فرمایا ہو، ہم اپنی ضد پہ اڑے ہوئے نہیں ہیں، یا حضور نے یوں فرمایا ہو کہ بھئی جو رفع دین کے بغیر نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، رفع دین کرنا ضروری ہے، ایسی ایک حدیث پیش کر دیں۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا ہے اور پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین چھوڑ دیا ہے۔ کرنے کی احادیث بھی ہیں اور رفع دین چھوڑ دینے کی احادیث بھی موجود ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے میں حوالے پیش کرنے لگا ہوں، آپ سماعت بھی فرمائیں اور دھیان سے دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین چھوڑ دیا اور چھوڑ دینے کی احادیث کون کون سی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحاح ستہ کی بڑی اہم ترین کتاب ترمذی شریف، جامع ترمذی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 184 پہ حدیث موجود ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع دین نہیں کیا۔ اس باب میں امام ترمذی فرماتے ہیں، اس باب میں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث ابن مسعود جو ابھی حدیث پیچھے بیان کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین چھوڑ دیا، یہ والی حدیث فرماتے ہیں حدیث ابن مسعود حسن ہے، بڑی اچھی حدیث ہے، اور یہی قول صحابہ تابعین میں سے اہل علم کا بھی ہے۔ یعنی صحابہ میں جو اہل علم صحابہ کرام تھے، بڑے کبار صحابہ کرام تھے، علم میں اعلیٰ درجہ رکھتے تھے، ان کا بھی یہی قول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین چھوڑ دیا ہے۔ یہ امام ترمذی کہہ رہے ہیں، اور امام ترمذی یہ معمولی آدمی نہیں، امام ترمذی ہیں تو امام بخاری کے شاگرد، لیکن امام بخاری کہتے ہیں کہ اے ترمذی، جو فیض میں نے تجھ سے حاصل کیا ہے وہ فیض تو نے مجھ سے حاصل نہیں کیا۔ یعنی کیا مقصد؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ اے ترمذی، تو نے بہت زیادہ فیض حاصل کیا ہے، لیکن میں نے جو تجھ سے فیض حاصل کیا وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی امام ترمذی کے علم کو امام بخاری نے مانا ہے۔ امام ترمذی کیا کہتے ہیں؟ امام ترمذی کہتے ہیں کہ صحابہ میں جو اہل علم تھے ان کا بھی یہی قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین چھوڑ دیا۔ اور آگے سنیے، امام ترمذی کہتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری کا بھی یہی قول ہے، تابعین کا بھی یہی قول ہے، اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے۔ ایک دو بندے کی بات نہیں ہے، پورا شہر ہی یہ بات کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ اس حدیث کو کوئی ضعیف مت کہے۔ امام ترمذی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی خود کہتے ہیں کہ یہ حدیث ابن مسعود بڑی حسن ہے، بڑی اچھی حدیث ہے۔ رفع دین چھوڑ دینے کی حدیث یہ میرے ہاتھ میں کتاب سنن نسائی، امام نسائی نے جو کہ صحاح ستہ کی کتاب ہے، امام نسائی نے اس کتاب میں حدیث نقل کی ہے۔ یہی عبداللہ بن مسعود والی حدیث ہے۔ امام نسائی بڑے ہی معتدل آدمی، امام نسائی انصاف پسند آدمی، پہلے رفع دین
کرنے کی حدیث لے کر آئے ہیں، اس کا باب نقل کیا ہے، اس کے بعد رفع دین چھوڑ دینے کی حدیث لائے ہیں۔ فرماتے ہیں ترک ذالک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا اور حضور نے بعد میں رفع دین چھوڑ دیا ہے، حدیث یہی لے کر آئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھ کے دکھائی اور فرماتے ہیں صرف شروع میں رفع دین کیا، اس کے علاوہ رفع دین نہیں کیا۔ یہ حدیث نسائی شریف جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 158 پہ موجود ہے۔ رفع دین چھوڑ دینے کی حدیث امام مجاہد فرماتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب شرح معنی الاثار لکھنے والے امام طحاوی اس کتاب کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں، اس کتاب میں حدیث لے کر آئے ہیں۔ امام مجاہد بہت بڑے تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ یہ وہی عبداللہ بن عمر ہیں کہ جن سے رفع دین کرنے کی روایت بخاری میں لے کر آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ رفع دین کرنے والی حدیث بخاری میں لے کر آئے ہیں، لیکن سنو خود ان کا عمل رفع دین چھوڑ دینے کا تھا۔ امام طحاوی کہہ رہے ہیں کہ اگر عبداللہ بن عمر نے خود رفع دین چھوڑ دیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ رفع دین منسوخ ہو چکا، رفع دین ترک ہو چکا۔ یہ جو پیش کی جاتی ہے بخاری شریف کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر والی، تو حضرت عبداللہ بن عمر کا اپنا بھی تو عمل چیک کرو نا، حدیث نقل کرنے کے بعد خود ان کا عمل اس پہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ مسئلہ کچھ اور کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر سمجھتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا ہے، اس کی حدیث بخاری میں لائے، اور پیغمبر نے رفع دین چھوڑ دیا ہے، اس کی حدیث یہ طحاوی شریف میں لائے ہیں۔ اور حدیث کیا ہے؟ حضرت مجاہد فرماتے ہیں صلیت خلف ابن عمر، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ فلم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ، وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز کے شروع میں رفع دین کرتے تھے، اس کے علاوہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ وہ بخاری والی حدیث کا جواب بھی آ گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود رفع دین چھوڑ دیا۔ اور یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ شرح معنی الاثار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 163 ہے، اور اسی صفحے پہ ایک اور حدیث ہے۔ حضرت عاصم بن کلیب اپنے باب سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ من الصلاۃ ثم لا یرفع بعدہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد، چوتھے خلیفہ، اس امت کا جج، میرے پیغمبر کا داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ من الصلاۃ، نماز کی پہلی تکبیر میں، جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، صرف اس وقت رفع دین کرتے تھے، ثم لا یرفع بعدہ، پھر اس کے بعد رفع دین نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی رفع دین چھوڑ دینا ثابت اس کتاب میں موجود ہے۔ رفع دین چھوڑنے کی حدیث یہ میرے ہاتھ میں مسلم شریف ہے، مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 388، اس کتاب میں حدیث موجود ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، فرماتے ہم نماز میں تھے اور نماز میں رفع دین کر رہے تھے، اتنے میں حضور گھر سے نکل کے ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا وجہ ہے؟ میں تم کو نماز میں رفع دین کرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور یہ ایسے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو جیسے شرارتی گھوڑے کی دمیں ہیں۔ اور پیغمبر نے پھر منع فرما دیا، فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ تمہارا نماز میں رفع دین کرنا یہ نماز کے سکون کو برباد کر دیتا ہے، تمہارا نماز میں یہ رفع دین کو کرنا یہ سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ شرارتی گھوڑوں کی دمیں ہیں، یہ امام مسلم حدیث لے کر آئے ہیں۔ یہ سیاہ ستہ کی کتاب، اہم ترین کتاب، یہ مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 388 پہ حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، سختی سے منع فرما دیا کہ رفع دین نہ کرو، رفع دین کرنا تو یہ ایسے ہے جیسے شرارتی گھوڑوں کی دمیں ہیں، اور اس میں واضح طور پہ الفاظ موجود ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں رفع دین کر رہے تھے، تبھی تو حضور نے فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا، میں تمہیں نماز میں رفع دین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں نماز میں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یہ ایسے ہی ہے جیسے شرارتی گھوڑوں کی دمیں ہیں، لہذا رفع دین نہ کرو، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اور یہ حدیث یہ رفع دین چھوڑنے پر حدیث ہے۔ کس نے کہا چھوڑنے پر؟ اپنی طرف سے نہیں، اس حدیث کو نقل کرنے والے بھی محدث ہیں اور اس کی وضاحت کرنے والے بھی محدث ہیں۔ کیا فرماتے ہیں سنیے ذرا اس حدیث کے بارے میں۔ علامہ جمال الدین زیالی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نصب الرایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 393 پہ فرمایا ہے کہ یہ حدیث ترک کے رفع دین پہ ہے، یہ حدیث رفع دین کے چھوڑ دینے پہ ہے، یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کرنے سے منع کیا ہے، یہ اس موضوع پر ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث کے بارے میں
حضرت ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح نکایا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78 پہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث رفع دین کے چھوڑ دینے پہ ہے۔ میں نے صرف اختصار کے ساتھ چند حوالے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین چھوڑ دیا، اور چھوڑ دینے کی حدیث صحیح 6 میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے۔